سوچئے، ایک شخص جو شہزادہ تھا، اس نے اپنا محل، اپنی دولت، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ صرف سچائی کی تلاش میں۔ یہ کہانی ہے سلمان الفارسی کی، ایک ایسی سرگزشت جو محل سے شروع ہوئی اور غلامی کے بازاروں سے گزرتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچی۔ چلیے ان کے اس حیرت انگیز سفر کو دیکھتے ہیں۔ تصور کیجئے مدینہ کا منظر۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ ماحول میں غم ہے، خاموشی ہے، لیکن اس پورے ہجوم میں ایک اجنبی ہے، چپکے سے پیغمبر کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ صرف قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا، نہیں، وہ تو ایک ایسے جواب کی تلاش میں ہے جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی بے چینی ہے اور شاید ایک آخری امید بھی۔ اور پھر کچھ حیران کن ہوتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بے چینی کو محسوس کر لیتے ہیں۔ ایک لفظ کہے بغیر وہ مڑتے ہیں اور اپنی پشت سے چادر ہٹا دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ اجنبی کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ پیغمبر کی پشت پر نشان دیکھتے ہی وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ یہ کوئی عام رد عمل نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ تو اس سفر کا انجام تھا جو فارس کے ایک محل سے شروع ہوا تھا اور یہاں مدینہ کے اس قبرستان میں ختم ہو رہا تھا۔ یہ شخص تھے سلمان الفارسی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ سلمان کی کہانی شروع ہوتی ہے فارس میں۔ وہ ایک امیر فارسی سردار کے بیٹے تھے، ایک پکے زورتشتی جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ زندگی عیش و آرام سے بھری ہوئی تھی، بالکل ایک شہزادے والی۔ مگر پھر ایک دن ان کا گزر ایک چرچ کے پاس سے ہوا۔ اندر سے دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ان آوازوں نے انہیں روک لیا۔ انہیں اس عبادت میں ایسی سچائی اور ایسا سکون ملا کہ وہ اتنا متاثر ہوئے کہ اسی دن انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ یہ ایک فوری فیصلہ تھا، لیکن اتنا پختہ کہ اس نے ان کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اور بس یہاں سے ان کی دہائیوں لمبی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے والد کے غصے سے بچنے کے لیے فارس سے فرار ہوئے اور پھر سچے علم کی پیاس انہیں مشرق وسطیٰ میں کہاں کہاں نہیں لے گئیں۔ وہ ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس بھٹکتے رہے، رومی سلطنت سے عراق، پھر ترکی۔ ہر بار انہیں بس ایک ایسے استاد کی تلاش تھی جو دین کی اصل روح سکھائے۔ کئی سال گزر گئے۔ جب ان کے آخری استاد بھی بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے سلمان کو ایک بہت اہم راز بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نیک عیسائی علماء کا دور اب ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک نئے پیغمبر کی آمد کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ان کے استاد نے انہیں کچھ واضح قابل تصدیق نشانیاں بتائیں جو سلمان کے لیے ایک نقشے کی طرح تھیں کہ پیغمبر عرب میں ظاہر ہوں گے، کھجوروں کی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے لیکن تحفہ ضرور قبول کریں گے، اور سب سے اہم، ان کی کمر پر نبوت کی مہر ہوگی۔ ان نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر سلمان نے عرب کا رخ کیا، اپنی ساری جمع پونجی ایک قافلے کو دے دی تاکہ وہ انہیں عرب لے جائیں۔ لیکن افسوس، راستے میں قافلے والوں نے انہیں دھوکہ دیا اور مدینہ میں ایک یہودی شخص کے ہاتھوں غلام بنا کر بیچ دیا۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود سلمان نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ مدینہ ہی وہ جگہ ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، کھجوروں کے درخت اور دو آتش فشانی پہاڑیوں کے بیچ۔ اب انہیں بس بے صبری سے اس پیغمبر کی آمد کا انتظار تھا۔ اور جیسے ہی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، سلمان نے اپنی تحقیق شروع کر دی۔ پہلا ٹیسٹ، انہوں نے صدقے کے طور پر کھانا پیش کیا۔ پیغمبر نے اسے قبول تو کیا لیکن خود ایک لقمہ بھی نہیں لیا، بالکل پیشین گوئی کے مطابق۔ دوسرا ٹیسٹ، انہوں نے وہی کھانا تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اس بار پیغمبر نے اسے خوشی سے قبول کیا اور خود بھی کھایا۔ دو نشانیاں تو پوری ہو گئیں، اب صرف ایک سب سے اہم نشانی باقی تھی، مہر نبوت۔ اور اسی آخری ثبوت کی تلاش سلمان کو اس دن قبرستان لے آئی تھی جہاں سے ہماری یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلمان کی زندگی کا ایک نیا باب تو شروع ہوا، لیکن ایک بڑی رکاوٹ ابھی بھی باقی تھی۔ وہ اب بھی غلام تھے اور اسی وجہ سے وہ اسلام کی ابتدائی جنگوں جیسے بدر اور احد میں حصہ نہیں لے سکے۔ ان کی آزادی کی قیمت بہت ہی زیادہ تھی۔ ان کے مالک نے 40 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا،
یہ اس وقت اتنی بڑی رقم تھی کہ ایک خاندان کی پوری زندگی کی کمائی کے برابر تھی۔ اور صرف یہی نہیں، اس سونے کے علاوہ انہیں 300 کھجور کے پودے لگانے کا بھی کہا گیا۔ یہ قیمت تقریباً ناممکن تھی، لیکن پوری مسلم کمیونٹی اپنے اس نئے بھائی کی مدد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سب نے مل کر پودے لگائے اور سونا جمع کر کے سلمان کو آزاد کرا لیا۔ آزاد ہوتے ہی سلمان نے اپنی زبردست صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ جنگ خندق کے دوران جب 10,000 کی ایک بڑی فوج نے مدینہ کا محاصرہ کیا تو یہ سلمان ہی تھے جنہوں نے ایک فارسی حکمت عملی تجویز کی جو عربوں کے لیے بالکل نئی تھی: شہر کے گرد ایک گہری خندق کھودنا۔ اس شاندار منصوبے نے مدینہ کو ایک یقینی شکست سے بچا لیا۔ سلمان کی حکمت اور شراکت اتنی غیر معمولی تھی کہ ایک بحث چھڑ گئی کہ ان کا شمار انصار میں ہو یا مہاجرین میں۔ اس موقع پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی اعلان کیا: سلمان ہم میں سے ہے، میرے اہل بیت سے۔ ایک لمحے میں وہ ایک آزاد کردہ غلام سے پیغمبر کے اپنے خاندان کا فرد بن گئے۔ اپنی باقی زندگی میں سلمان ایک بہت ہی دانشمند مشیر، ایک بہادر جرنیل اور آخر کار مسلمانوں کے زیر تسلط آنے والے فارسی دارالحکومت کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ لیکن طاقت اور عہدہ سلمان کو کبھی بدل نہ سکا۔ سوچئے، فارس کے گورنر جیسے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود وہ انتہائی سادگی اور عاجزی کی زندگی گزارتے رہے۔ وہ اپنی پوری تنخواہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، جبکہ ان کا اپنا کوئی گھر تک نہیں تھا۔ ان کی دیانتداری تو بے مثال تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے جب انہوں نے بھرے مجمع میں خلیفہ عمر سے سوال کر لیا کہ انہوں نے جو نیا کرتا پہنا ہے اس کے لیے اضافی کپڑا کہاں سے آیا۔ وہ طاقت کے سامنے سچ بولنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے، چاہے وہ وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ سلمان کی زندگی ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ انہوں نے سچائی کے لیے شہزادے کا تاج اتار کر غلامی کی زنجیریں پہن لیں۔ تو کیا حقیقی آزادی دولت اور مرتبے میں ہے، یا پھر ایک ایسے مقصد کو پانے میں ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکے؟